بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، آبلے پڑ گئے زبان میں کیا۔ عمران خان کو جیل میں ڈال کر ایسا لگ رہا ہے کہ جن کا مقصد ہے وہ تو خوش ہیں، لیکن ساتھ ساتھ کچھ لوگ دل میں سوچ رہے ہیں کہ اچھا ہے جب تک یہ اندر رہے گا ہماری سیاست چمکتی رہے گی، ہم رہنما بن کر سامنے آتے رہیں گے، عوام ہمیں سنتی رہے گی کہ جو خان نے کہا ہم سے ملاقات میں ہم وہی دہرا رہے ہیں۔ لیکن جناب ایسا نہیں ہے، عوام آپ کی ہر بات پر یقین نہیں کر رہی ہے، اس لیے کہ آپ کیسے وکلا ہیں، بہترین وکلا ہیں، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ کیس جو ختم ہو رہے ہیں وہ آپ نہیں کروا رہے، وہ تو از خود ہو رہے ہیں تنگ آ گئے ہیں اس چٹان صفت شخص کے عزم سے۔ وہ جو مخالفین کہہ رہے تھے کہ ان کے وکلا جب عدالتوں میں آتے ہیں تو وہ تیاری کر کے نہیں آتے، کچھ ٹھیک ہی ہے اس میں۔ جب مشکل وقت تھا اس وقت شیر افضل خان مروت باہر نکلے، طوفانی دورے کیے، صوبے سے باہر گئے، کراچی تک گئے اور کراچی کے مضافاتی ایریاز میں بھی وہ گئے اور وہاں انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا، لوگ ان کے پیچھے دیوانہ وار آئے، اس نے تو کر دکھایا۔ اب اس پہ جو بھی الزام لگے کہ یہ کس کے ساتھ ملا ہوا ہے اور کس کے ساتھ نہیں، اب اس پہ جو بھی الزام لگے تو لگاتے رہے، کر کے تو اس نے دکھا دیا۔ آپ نے تو کچھ بھی نہیں دکھایا کر کے، آپ ہی آ جائیے۔ یہ وہ وقت ہے کہ ہر کارکن کو خود کو ایک بہترین رہنما ثابت کر کے دکھانا ہے۔ ایک اچھا کارکن اچھا لیڈر بھی ہوتا ہے اور ایک اچھے لیڈر میں اچھے کارکن کی تمام صفات موجود ہوتی ہیں۔ کھلا ہوا میدان ہے ہر کسی کے سامنے آنے کے لیے۔ دیکھیے شیر افضل مروت کے بعد اگر مراد سعید منظر عام پر نہیں ہیں لیکن وہ لوگوں کو حوصلہ دلا رہے ہیں، ان کے بیانات ٹویٹس پر آتے رہتے ہیں، وہ ٹویٹس کرتے رہتے ہیں اور بتاتے رہتے ہیں اور ان کا لب لباب بس ایک ہی ہوتا ہے کہ خان کو رہائی دلوانا ہے۔ اور اب تو صدام خان ترین ایک اور نوجوان سامنے آ گیا ہے، بے خوف نوجوان۔ ہر کسی کا یہ کہنا ہے کہ باہر نکلو۔ جب شیر افضل مروت منظر عام پر آئے اور انہوں نے لوگوں کو نکالا، لوگ ان کے پیچھے گئے بھی، جوک در جوک، ایک ہجوم بے قرار ان کے ساتھ رہا ہر جگہ، پنجاب میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی اور اندرون سندھ میں بھی، اور ان کے خلاف باقاعدہ ٹی وی چینلز پر ایک خبر چلائی گئی کہ خان نے کہا ہے اسے واپس آ جاؤ۔ خان نے کہا ہوتا اور اگر آپ اتنے مخلص تھے تو یہ خبر شیر افضل مروت تک آپ کے ذریعے پہنچتی، ٹیلی ویژن چینل کے ذریعے نہیں۔ مخالفت سامنے آ گئی کہ پارٹی کے اندر اس کی کیا مخالفت ہو رہی ہے، اور تو اور اپنی شکل دکھا کر بھی ان کو برا بھلا کہا گیا۔ اور دیکھیے جب کوئی شخص بے وفا نہ ہو تو جب آپ جیسے لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، پارٹی کے لوگ، تو پھر اس کا جی چاہتا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کہیں بھاگ جائے، پلٹ جائے۔ جن کے سرشت میں بے وفائی نہیں ہے وہ نہیں کرتے، لیکن وہ ایک سائڈ پر ہو جاتے ہیں۔ شیر افضل مروت وہ شخص ہے جو ہارنے والا نہیں ہے، مقابلہ کرنے والا ہے۔ گزشتہ دنوں کور کمیٹی کے اجلاس میں جو کچھ ہوا اس میں بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی ہے۔ کیوں آپ لوگ ایک دوسرے پہ اعتراض کر رہے ہیں؟ آپ سب کا ایک ہی نقطہ ہے، مطمع نظر ایک ہی ہے، خان کو رہائی دلانا۔ خان تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے لیکن آپ لوگ اپنی سیاست چمکا رہے ہیں۔ ہر کوئی سامنے آ کے بیان دیتا ہے، تازہ ترین بیان ہے کہ بشریٰ بی بی نے بتایا کہ جب میں عدالت سے واپس گئی، وہی شہد جو روزانہ کھاتی تھی تو اس کے کھانے کے بعد میری طبیعت خراب ہو گئی، اس میں کچھ ملایا گیا ہے۔ اور انہوں نے جو بیانات دیے ان لوگوں کے حوالے سے جنہوں نے خان کو جان سے مارنے کی بات کی ہے، خان کو قتل کرنے کی بات کی ہے، تو اس میں کچھ ترمیم و اضافہ کر دیا گیا۔ بات کو، ایسے معاملات کو جہاں کسی کے جان کی اور کسی بھی نہیں ہے، یہاں بات عمران خان کی ہو رہی ہے، بات آ جائے تو پھر وہاں بہت سنبھل کے بولنا چاہیے تھا۔ بشریٰ بی بی نے یہ نہیں کہا کہ یہ تین افراد، ان کے نام نہیں لیے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر عمران خان کو کچھ ہوا تو آپ تینوں کے نام آ سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ تینوں ہی ہیں، اور بات کو اس طرح سے بتائی گئی کہ بات واضح نہیں ہے۔ آپ کے پاس عہدہ ہے، آپ جو بات اندر سے لے کے آتے ہیں اسے آپ میں سے کوئی بھی بیان نہیں کرتا، اور اگر کوئی عوام سے بات کر لیتا ہے سامنے آ کے تو پھر آپ لوگ
اس پہ اعتراض کرتے ہیں۔ آپ کی آپس میں نہیں بن رہی ہے، اور اب تو صدیق جان نے وہ نام بھی لے دیا کہ ایک لائر ہے حامد خان، سینئر ترین لائر، وہ ہوتی ہیں ملاقاتیں، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ ادھر کی بات ادھر کریں اور وہاں کی بات ادھر پہنچائیں، اور ان سارے معاملات میں نقصان کسی کا نہیں ہوگا۔ یہ لوگ بے وفا ہیں، ادھر سے ادھر ان کی سرشت میں ہے، بھاگنا دوڑنا یہ چلے جائیں گے، لیکن ہوگا کیا عمران خان کا اور عوام کا؟ عمران خان تو ڈیلر ہے ہی نہیں، وہ کوئی ڈیل نہیں کرے گا۔ ابھی تک اسے خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ بکاؤ مال نہیں ہے، وہ عمران خان ہے، وہ پیدا ہی ہوا ہے فتح حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ کھیل کا میدان ہو، چاہے وہ عوامی خدمت ہو۔ اب یہ ہے کہ کیوں خاموش ہیں، کس بات کا انتظار ہے؟ ایسے ہی تو اسے پابند سلاسل نہیں کیا ہے، اسے یہ سوچ کے جیل میں ڈالا ہے کہ آج نہیں تو کل یہ ڈیل کر لے گا، لیکن ڈیلر نہیں ہے وہ ایک شخصیت ہے، وہ ایک ہیرا ہے، اور عوام کے سامنے یہ ہیرا موجود ہے۔ عوام سمجھ گئی ہے، اور عوام نے اسے بھاری اکثریت سے ووٹ دیا ہے، ووٹ کو بھی لوٹ لیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ رانا ثناء اللہ نے کھلم کھلا دھمکی دی ہے کہ اس کا وجود ہی خطرہ ہے۔ اب وہ اس بات کی تشریح کر رہے ہیں، اور جو بتا رہے ہیں اس کو تو چھوڑیے، کیونکہ جب کسی لفظ کی، کسی جملے کی تشریح ہوتی ہے تو ہر شخص اس کی وضاحت اپنے ذہنی سطح کے مطابق کرتا ہے، اور اپنے آپ کو اس میں اپنی سوچ کو نمایاں کرتا ہے، تو ہر شخص اس کی الگ الگ بات کرے گا، اس کے مطلب الگ الگ نکالے گا، لیکن عمران خان جیسی شخصیت کو جب کوئی جان سے مارنے کی دھمکی دے، سرے عام دے، کھلم کھلا دے، تو اس کا نوٹس ضرور لینا چاہیے۔ نوٹس کیا، ابھی تک کہہ رہے ہیں کہ ہم ادھر کارروائی کریں گے، ہم ادھر ایف آئی آر درج کرائیں گے، یہ جان سے مارنے کی دھمکی ہے، اور آپ ابھی تک بات ہی کر رہے ہیں۔ آپ کسی چائے کے ڈھابے میں بیٹھ جائیے، وہاں جو چار لوگ گفتگو کر رہے ہیں ملکی معاملات پر، وہ آپ سے بہتر فوری طور پر بتا دیں گے فیصلہ کر کے کہ کیا کرنا چاہیے، اور ابھی تک آپ لوگ سوچ ہی رہے ہیں کہ ہمیں اس دھمکی کے خلاف ایف آئی آر کٹوانی چاہیے، ہمیں یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ علیمہ خان نے کہا کہ میں ان کے گھر جاؤں گی اور اس کی فیملی سے بات کروں گی کہ رانا ثناء اللہ نے کیا دھمکی دی ہے۔ اب تو جاوید لطیف بیٹھ کے ٹی وی چینل پہ یہ بتا رہے ہیں کہ 9 مئی کا واقعہ پیدا کیا گیا ہے، اسے بنایا گیا ہے، باقاعدہ اسے ترتیب دے کے اس میں عمران خان کو پھنسایا گیا ہے۔ جہاں تک سائفر کی بات ہے تو عدالت میں بھی یہ بات کھل چکی ہے کہ آج تک سائفر کو نہ کسی نے دیکھا، نہ کسی نے پڑھا، نہ اس کا کوئی متن سامنے آیا ہے، اور بات ہو رہی ہے سائفر کی، اور یہ سب کھوکھلے سے کیس ہیں، یہ سب عمران خان پہ ڈال کر عوام کو تکلیف میں ڈالا جا رہا ہے، اور ہر طرف سے تباہی پھیلائی جا رہی ہے، چاہے وہ تباہی ملکی ادارے کی ہو یا تعلیمی ادارے کی ہو، ہر طرف سے سوائے بدحالی کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ عمران خان نے کہہ دیا ہے جیل سے میری لاش جائے گی، اس لیے کہ اس کو سمجھ میں بات آ گئی ہے کہ یہ ڈیلر ہیں، یہ خرید و فروخت کرنے والے ہیں، اور یہ ملک کو، اپنی سرزمین کو بھی بیچنے سے گریز نہیں کریں گے، اور اسے نہ کچھ خریدنا ہے نہ کچھ بیچنا ہے، وہ اپنے موقف پر قائم ہے۔ اے اہل زمانہ، قدر کرو، یہ ایک ہیرا آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے، آپ کی سرزمین پہ آ گیا ہے، بات کو سمجھیے اور بچائیے اس ریاست کو، جہاں آپ کو کل کو، آپ کے خاندان کو، آپ کی آل اولاد کو پرورش پانا ہے، زندگی گزارنا ہے، ورنہ کہاں جگہ ملے گی۔ دنیا ہنس رہی ہے، اور ہم ابھی تک اس انتظار میں ہیں کہ شاید کل کو عمران خان کو آزادی نصیب ہو جائے۔ صبح اٹھیے تو رات گئے کی خبر ہوتی ہے کہ عمران خان کی رہائی کی خوشخبری آنے والی ہے۔ جی نہیں، آپ لوگوں کو اس طرح کی کوئی خوشخبری نہیں دینے والا ہے، آپ کو اپنے لیڈر کو خود رہا کرنا پڑے گا۔ سوچئے، ایک ایک لمحے کو پکڑیے، کیوں بیٹھے ہیں، کس خواب خرگوش میں ہیں، کس خدائی فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی مر جائے تو عمران خان رہا ہو جائے؟ کوئی نہیں مرے گا، اسے ہی مارنے کے چکر میں ہے، کیونکہ وہی ایک مضبوط شخص سامنے آیا ہے، اسے کوئی ڈیلنگ نہیں کرنی ہے، وہ کوئی ڈیلنگ نہیں کرے گا۔ آپ لوگ یہ بات کیوں نہیں سمجھتے؟ سمجھتے تو ہیں، بہت لوگ سمجھتے ہیں، لیکن یہ جو کور کمیٹی بن کے بیٹھ گئی ہے سانپ بچھو، انہیں چاہیے کہ یا تو اپنے عہدے سے الگ ہو جائیں یا پھر خان کے ساتھ وفا کریں۔ خان اگر جیل میں نہ ہوتا تو کیا یہ لوگ اپنی سیاست چمکا سکتے تھے؟ یہ لوگ
आ सकते थे सामने। इन्हें कौन पूछता है, इन्हें कोई कुछ नहीं देगा। जितने वोट दिए गए हैं वो इमरान खान के नाम पे दिए गए हैं, इसके अलावा कोई कुछ नहीं है। वाकई लोगों ने तलाश कर के वोट दिए हैं, और ये सिर्फ इमरान खान को वोट दिए हैं। किसी बल्ले को नहीं मिले, किसी शख्सियत को नहीं मिले, किसी की सियासत नहीं चमकेगी, कोई कुछ नहीं है इमरान खान के बगैर। इसलिए सोचिए नहीं, वो कुछ कर गुजरिए जो दूसरी कौमें आपके बारे में सोच रही हैं, आपके बारे में कह रही हैं कि ये अब होना चाहिए। इमरान खान तो मरने के लिए तैयार है, कह चुका है मेरी लाश यहाँ से बाहर आएगी। और राना सनाउल्लाह उधर कह चुके हैं कि इसका तो वजूद ही हमारे लिए ख़तरे की बात है। अभी तक हम ये फैसला नहीं कर सके कि हमें इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहिए। अदालतों तक ज़रूर जाना चाहिए, शायद कभी, आज नहीं तो कल, किसी जज का ज़मीर जाग जाए, वरना ये तो रिकॉर्ड रहेगा कि हमने तहरीरी तौर पर अपना मतमए नज़र बयान किया, हमने शिकायत की, कागज़ात में तो मौजूद रहेगा। लेकिन ज़बानी बात करने का अब वक्त नहीं है। जिन लोगों को दुआएं करनी है वो कर रहे हैं, लेकिन दुआओं में असर भी उस वक्त होगा कि जब हम अपने कदम आगे बढ़ाएं। कोई हमें खान को तश्त में सजा के नहीं पेश करेगा, हमें खुद उसे बाहर निकालना होगा, और इसके लिए अमली जद्दोजहद दरकार है। खान कीमती असासा है, और असासे ऐसे ही नहीं हासिल होते। अगर खुदा ने इस सरज़मीन को ये असासा दे ही दिया है तो इसे कद्र करना होगा, और इसे जो आवाम से छीन लिया गया है तो इसे अपने दरमियान दोबारा लाना होगा। सोचिए और कर गुजरिए कि अब करने का वक्त है। बहुत अरसा हो गया है उसे जेल में। सोचिए कि किस तरह उसे खुले आम जान से मारने की बात हो रही है। ये लोग किसी कोने खुदरे से तो निकल के नहीं आते, इनके दरमियान बात होती है, ये आपस में बात करते हैं, और जिसका काम कुछ और है वो कुछ और काम कर रहा है। ये सब तबाही बर्बादी, ये सब चले जाएंगे, ये अपनी अपनी बोलियां बोलकर उड़ जाएंगे। ये वो परिंदे हैं, रह जाएंगे ये अवाम। इस अवाम को अपने लिए खुद कोशिश करनी पड़ेगी। मैं हूँ फरजाना रूही असलम। आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे।